صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، سورۃ الناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے درمیان میں جو جوڑ ہے، جو کنیکشن ہے، اس کو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ سورۃ الفلق میں دنیا کی مصیبتوں، دنیا کی آفتوں کے بارے میں اللہ رب العزت سے پناہ مانگی گئی ہے، جبکہ سورۃ الناس کے اندر اخروی مصیبتیں اور اخروی آفتیں اور آخرت کی بلاؤں سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس طرح سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے درمیان میں جوڑ ہے، لہذا سورۃ الناس کا جو ترجمہ ہے ملاحظہ فرمائیے، قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس، کہو میں لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں، الہ الناس، میں لوگوں کی معبودوں کی پناہ مانگتا ہوں۔ لہذا یہ تین آیتوں کے اندر کہا گیا کہ سب سے پہلے قل اعوذ برب الناس، سب سے پہلے قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے پروردگار کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ دوسرے میں ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اسی طرح تیسری آیت میں الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی پناہ مانگنا، حفاظت میں آنا اللہ رب العزت کی۔ سورۃ الفلق کے اندر ہم نے ترجمہ ملاحظہ فرمایا کہ اعوذ کے معنی، استعاذہ کے معنی پناہ مانگنا، حفاظت میں آنا۔ اسی لیے اس میں کہا گیا کہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آنا، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تین آیتوں کے اندر پناہ مانگی گئی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے، لیکن وہ چوتھی آیت کے اندر بتا رہے ہیں کہ من شر الوسواس الخناس، کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا، اللہ رب العزت کی حفاظت میں آنا تو ہم مانگ رہے ہیں، لیکن کس چیز سے پناہ مانگنا؟ چوتھی آیت کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو پیچھے چھپ جاتا ہے، یعنی شیطان سے، شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگا جا رہا ہے، شیطان کے فتنے سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو، چاہے وہ شیطان میں سے ہو۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ انسان میں سے ہو، چاہے وہ جنات میں سے ہو۔ یہ 5 آیتیں ہیں سورۃ الناس کے اندر، لہذا اب سمجھیے کہ 3 آیتیں ایسی ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت کی 3 صفات کا تذکرہ ہے۔ ایک ہے رب الناس، قل اعوذ برب الناس، دوسری آیت میں ہے ملک الناس، تیسری آیت میں ہے الہ الناس۔ لیکن ہر آیت کے اندر ناس کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت کی 3 صفات کو بیان فرمایا۔ ایک ہے رب، ہم نے سورۃ الفاتحہ کے اندر وہاں پر ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، رب کے معنی ہے جو چیز وجود میں نہیں ہے اس کو وجود میں وجود بخشنا۔ ہم لوگ موجود نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو وجود بخشا۔ انسان ہے، پہلے عالم ارواح میں تھا، اللہ رب العزت نے وجود
بخشا ہم دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے. ہر جو نفی ہے اس کو اس بات میں لانا، یعنی جو چیز نہیں ہے اس کو موجود لانا، اس کو وجود میں بخشنا، اسی کو رب کہتے ہیں. مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو چیز وجود میں نہیں ہے اس کو وجود میں لانا، اس کو رب ہے، رب کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو رب کا معنی ہے عربی ڈکشنری میں، عربی لغت میں، اگر کسی ایک خاص لفظ کی جانب اگر ہم منسوب کریں گے اس کا معنی آتا ہے والا. رب کے معنی آتے ہیں والا. عربی زبان میں کہتے ہیں کہ رب المال، مال والا، رب البیت، گھر والا، رب الدار، گھر والا. لیکن اس آیت کے اندر رب کا تذکرہ کر کے یہاں پر بتا دیا گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف جب رب کا لفظ منسوب کیا تو وہ معنی بہت ہی وسیع معنی، اس کے اندر بہت ہی وسیع معنی آ جاتے ہیں. لہذا یہ 3 آیتیں ہیں، اس کے اندر وسیع معنی ہیں کہ قل اعوذ برب الناس، اللہ رب العزت کی لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے پروردگار کی حفاظت میں آتا ہوں. لوگوں کے پروردگار، لوگوں کے رب کے معنی وہی ہے کہ جو چیز نہیں ہے اس کو وجود بخشنا. انسان نہیں تھا اس کو وجود بخشی گئی، جنات نہیں تھے اس کو وجود بخشی گئی. ہر چیز دنیا کے اندر، ہر مخلوق جو نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وجود میں لایا گیا. اور اسی طرح ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور اسی طرح تیسری آیت میں الہ الناس، معبودوں کی، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے معبودوں کی حفاظت مانگتا ہوں. مفسرین کرام نے کہا کہ یہ جو 3 آیتیں ہیں 3 مراحل کی طرف اشارہ ہے. ایک ہے جس کے اندر جو پہلی آیت کے اندر جو ناس کا لفظ ہے وہ بچپنے کی طرف، بچوں کی طرف اشارہ ہے. اور دوسری آیت کے اندر جو ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ نوجوانوں کی طرف اشارہ ہے. تیسری آیت کے اندر الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں. اس آیت کے اندر جو بوڑھے ہیں، جو عمر دراز ہیں، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے. مفسرین اکرام نے ایک اہم نقطہ یہاں پر تذکرہ کیے ہیں. لہذا من شر الوسواس الخناس، چوتھی آیت کے اندر جس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی شیطان. وسوسہ، اس آیت کے اندر جو الوسواس کے معنی آئے ہیں، لفظ آیا ہے من شر الوسواس. یہ وسواس نکلا ہے وسوسے سے، اور اس کا معنی آتا ہے غلط فہمی پیدا کرنا. غلط فہمی پیدا کرنا. شیطان انسان کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے. انسان میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے. دونوں بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے. دونوں دوستوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے. یعنی وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، جو وسوسہ ڈالنے والا جو شیطان ہے وہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ شیطان 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک انسانی شیطان اور دوسرا ہے جناتی شیطان. ایک ہوتا ہے انسانی شیطان، دوسرا ہوتا ہے جناتی شیطان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو بھی پیدا فرمایا، جنات کو بھی پیدا فرمایا ہے. لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات اور انسان دونوں کے ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں. انسان کے اندر جس طرح نیک لوگ رہتے ہیں
بالکل اسی طرح جنات کے اندر بھی نیک جنات موجود ہیں. جس طرح انسان کے جد امجد ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام ہے، بالکل اسی طریقے سے جنات کے سب سے پہلے جو جنات ہیں ان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر سورۃ الرحمن کے اندر جان کے لفظ آیا ہے. ولا جان ہم سورۃ الرحمن کے اندر پڑھتے ہیں. انسانوں کے سب سے پہلے جو انسان ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور اسی طرح جنات میں سے جو سب سے پہلے ہیں وہ جان ہے. اور جنات میں بھی جس طرح انسان کے اندر برے انسان ہوتے ہیں، بالکل جنات کے اندر بھی برے جنات بھی ہیں. جیسے انسان کے اندر اعلیٰ ترین کافر ہوتے ہیں، جیسا کہ فرعون گزرا ہے، جیسا کہ ابو جہل گزرا ہے، بالکل اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی ویسے لوگ گزرے ہیں. جس طرح انسان کے اندر متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، صلحاء لوگ ہیں، متقی لوگ، نیکوکار انسان ہیں، بالکل جنات کے اندر بھی ویسے ہی متقی جنات، پرہیزگار جنات بھی گزرے ہیں. جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں جنات بھی عبادت کرتے ہیں. جس طرح شیطان انسانوں کے اندر جو شرارت کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی شرارت کرتے ہیں. بعض جنات ایسے ہیں جو شریر ہیں، انسانوں کے اندر بھی بعض انسان ایسے ہیں جو شریر ہیں. اب وہ وسوسہ ڈالنے والا جو شیطان ہے وہ انسان میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ شیطان میں سے بھی ہو سکتا ہے. احادیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے دل کے اندر دو گھر ہیں، یعنی دو حصے ہیں. ان میں سے ایک حصے کے اندر فرشتہ ہوتا ہے اور ایک حصے کے اندر جنات ہوتا ہے، یعنی شیطان ہوتا ہے. ایک حصے کے اندر جو فرشتہ ہوتا ہے وہ نیکی کی طرف ترغیب دلاتا ہے، نماز کی طرف ترغیب دلاتا ہے، اچھائیوں کی طرف ترغیب دلاتا ہے، بھلائیوں کی طرف ترغیب دلاتا ہے. اور دل کے دوسرے حصے کے اندر جو شیطان ہوتا ہے وہ برائیوں کی طرف ترغیب دلاتا ہے. اسی لیے اکابرین کہتے ہیں کہ شیطان کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے. ایک مچھر کی شکل میں شیطان انسان کے دل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. انسان کو جب غافل پاتا ہے تو شیطان تو فوراً مچھر کا جس طرح سوٹ ہوتا ہے اسی طرح شیطان مچھر کی شکل میں اپنے سوٹ کو انسان کے دل میں چھپوتا ہے، گویا کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، برائی کا وسوسہ، گناہ کا وسوسہ، ہر فتنے کا، ہر شر کا وسوسہ گویا کہ مچھر کے سوٹ کی شکل میں انجیکشن کے مانند انسان کے دل کے اندر چھپوتا ہے. اگر وہ انسان کو ذاکر پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا پاتا ہے تو وہ فوراً اپنا سوٹ کو کھینچ لیتا ہے. لیکن اگر وہ غافل پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی پاتا ہے تو وہ شیطان جو مچھر کی شکل میں بیٹھ کر سوٹ کو دل کی طرف لے کر جاتا ہے تو وہ جب انسان کے دل کو ذاکر پاتا ہے تو فوراً اپنا سوٹ کو کھینچ لیتا ہے. شیطان ہمیشہ متوجہ رہتا ہے انسان کی طرف کہ کب انسان کو ہم گناہوں میں مبتلا کریں. تزیین کا لفظ آتا ہے. تزیین یعنی ایک بدنما چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا. شیطان گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شیطان کا یہ نیا کام ہے، بلکہ یہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر تھے اسی وقت سے اس کا یہ مشن رہا ہے کہ میں شیطان کو کس طرح سے بہکاؤں، کس طرح سے میں پھسلاؤں، کس طرح سے میں وسوسہ ڈالوں. شیطان کا ایک مشن ہے، یہ وہی مشن ہے جو انسان کو بہکانے میں لگا ہوا ہے. شیطان انسان کو وسوسہ ڈالنے میں لگا ہوا ہے. اور اسی طرح شیطان انسان کو جو بہکاتا ہے اس میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان کو غفلت میں مبتلا کرتا ہے.
اور اسی طرح تیسرا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، وہ یہ ہے کہ عمل کرنے سے روکے۔ سب سے پہلے انسان کی یہ چال ہوتی ہے کہ انسان کو میں عبادت کرنے سے روکوں، عمل کرنے سے روکوں۔ اگر انسان جو متقی انسان ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، وہ انسان کے اس وسوسے سے بھی جرأت کر کے، ہمت کر کے قدم کو آگے بڑھا دیتے ہیں، عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو شیطان فوراً اس کے عبادت میں خلل پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو عبادت کرنے سے روکتا ہے۔ اگر وہ انسان عبادت کرنے کے لیے قدم آگے بڑھا دیتا ہے تو فوراً عبادت میں خلل پیدا کر دیتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو آ کر وسوسہ ڈالتا ہے کہ تجھے لوگ عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس لیے تم عبادت کرو۔ لوگ تمہیں خرچ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس لیے تم خرچ کرو۔ لوگ تجھے روزہ رکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس لیے تم روزہ رکھو۔ اس طرح شیطان انسان کے عبادتوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ پہلے تو عمل کرنے سے روکتا ہے، اگر انسان عمل کرنے کے لیے قدم بڑھا دیتا ہے تو فوراً عبادتوں میں خلل پیدا کرتا ہے، عبادتوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح شیطان کا ایک چال یہ بھی ہوتی ہے کہ سوف افعل، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے۔ انسان چاہتا ہے کہ آج سے میں فجر کی نماز میں پابندی سے پڑھوں گا، سوتے ہوئے یہ ارادہ کرتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت قریب آتا ہے، فجر میں جب آنکھ کھل جاتی ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب تو وقت ہو گیا ہے تو ہم کل سے پڑھ لیں گے، یعنی ہر چیز میں بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، ایسا وقت کو ڈالتا ہے۔ شیطان کی یہ چالیں ہوتی ہیں، اس لیے شیطان کے حربے کو ہم لوگوں کو معلوم کر کے رکھنا چاہیے۔ شیطان کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے تاکہ ہم شیطان کے وسوسے سے بچیں۔ حضرات، سورۃ الناس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہی فرمایا ہے کہ سورۃ الفلق کے اندر تو دنیاوی مصیبتوں سے پناہ مانگی گئی ہے، دنیاوی آفتوں سے پناہ مانگی گئی ہے، لیکن سورۃ الناس کے اندر اخروی آفتیں، اخروی مصیبتیں، اخروی بلاؤں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اگر انسان کو ظاہری آفت آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اتنا نقصان نہیں، لیکن اخروی نقصان آ جائے تو اللہ حفاظت فرمائے کہ انسان کلمے کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ شیطان کے یہی چال ہوتی ہے کہ شیطان سب سے پہلے دنیاوی مصیبتیں، دنیاوی وساوس پیدا کرتا ہے انسان کے دل کے اندر، کہ انسان کے دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد پیدا کر دیتا ہے، غیبت پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے مال کو ہڑپ لینا، اس طرح کی چیزیں جو ظاہری اسباب ہیں، دنیاوی آفتیں ہیں، اس طرح کی آفتیں شیطان سب سے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے۔ لیکن سورۃ الناس کے اندر اخروی آفتیں، اخروی مصیبتوں سے پناہ مانگنے کی اس میں تعلیم دی گئی ہے، اس میں میسج دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ سورۃ الناس کو پڑھیں، ترجمہ سنیں، ایک مرتبہ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو بار بار سنیں، بار بار سمجھیں، تاکہ ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ شیطان انسان کے دل میں کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شیطان کے وساوس سے حفاظت فرمائے اور